سابق وزیراعظم عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی اور نگران بنی گالہ انعام خان کی مبینہ آڈیو منظر عام پر آ گئی۔ بشریٰ بی بی مبینہ آڈیو میں توشہ خانہ کی چیزوں کی تصاویر کھینچنے پر برس رہی ہیں۔ مبینہ آڈیو میں بشریٰ بی بی کہتی ہیں ہیلو، جس پر انعام خان السلام علیکم کہتا ہے۔ بشریٰ بی بی وعلیکم السلام، یہ توشہ خانہ سے چیزیں آئی تھیں، آپ نے اصغر کو کہا تھا کہ ان کی تصاویریں کھینچ کر بھیجو؟ اس پر انعام کہتا ہے نہیں، میں نے تو نہیں کہا تھا۔ بشریٰ بی بی پھر کہتی ہیں تو کیوں کھینچی تھی تصاویریں؟ گھر کے اندر جو چیز آئے اس کی تصویر نہیں کھینچتے، گھر سے باہر جو جائے ان کی تصویر کھینچنی چاہیے۔ انعام نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ بشریٰ بی بی اور انعام میں مزید کیا مکالمہ ہوا، آپ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ جو توشہ خانے سے چیزیں آئی تھی، آپ نے انور کو کہا تھا کہ ان کی تصویریں کھینچ کے بھیجو مجھے؟ نہیں، میں نے تو نہیں کہا۔ تو کیوں کھینچی تھی اس کی تصویریں؟ گھر کے اندر جو چیز آتی ہے اس کی تو تصویریں نہیں کھینچتے، جو گھر سے باہر جاتے ہیں ان کی چیزیں ان کی تصویریں کھینچنی چاہیے۔ صرف یہ تھا میرے پاس آ رہی اس کی کیوں تصویریں کھینچی جا رہی ہیں؟ نہیں، میں نے نہیں کہا تھا بیبی، انعام نے کہا اور میں نے اس کو بھیج دی۔ نہیں بیبی، بالکل بھی نہیں، اس طرح نہیں۔ آپ ہولڈ کریں جی آپ نے انعام کو وہ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں بیٹی ہے، لیکن میں نے کہا نہیں، نہیں بیٹی ہے لیکن میں نے نہیں کہا تصویریں کھینچنے کو انعام نے کیا؟ کس نے کہا تھا تصویریں کھینچ؟ کس نے؟ کیوں؟ کون؟ کیا ثبوت؟ گھر کے اندر آنے والی کسی چیز کی تصویر نہیں کھینچتے کیونکہ وہ میرے پاس آ رہی تھی۔ گھر سے جو باہر جاتی ہیں ان کی کھینچنی چاہیے، گھر کے اندر جو چیز آ رہی ہے اس کی کون تصویر کھینچتا ہے؟ کس چیز کا پروف؟ کیوں؟ آپ کو کیا ضرورت ہے پروف کرنے کی؟ آپ نے میرے سے پوچھا ہے؟ آپ نے میرے سے پوچھا ہے؟ سوری جی کا کیا مطلب؟ آپ لوگوں نے تماشا بنایا ہے اس گھر کو؟ وہ ایم ایس ہم پہ ٹرسٹ کر کے بھیج رہے ہیں، اس نے تصویریں نہیں کھینچی۔ آپ کون ہوتے تصویریں کھینچنے والے؟ اور تمہیں کیوں بھیجی ہیں اس نے تصویریں؟ بیبی مجھے تو نہیں، مجھے تصویریں کی یہ چیزیں آئی ہیں تو ہم اندر دے رہے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بس آپ بیوی کو دے دیں، وہ جانے ان کا کام۔ کیا تم لوگوں کا تک ہے؟ بیبی ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کو تصویروں میں؟ نہیں، کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ آج کے بعد تم اب اندر نہیں آؤ گے گھر کے، سمجھ آئیے تمہیں؟ ٹھیک ہے، یہ تصویریں لے کے وہیں رہو جان تم بیٹھے ہو۔ فرانس میں 8 منزلہ عمارت میں آگ بھڑک اٹھی، جس کے نتیجے میں 5 بچوں سمیت 10 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ عالمی خبررساں ادارے کے مطابق فرانس کے شہر لیون کی ایک کثیر المنزلہ عمارت میں اچانک خوفناک آگ بھڑک اٹھی۔ آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے پوری عمارت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آگ اتنی شدید تھی کہ اس پر قابو پانے کے لیے 170 فائر مین اور آگ بجھانے کی 65 گاڑیوں نے امدادی کاموں میں حصہ لیا۔ ریسکیو آپریشن میں 5 گھنٹے لگ گئے۔ فائر بریگیڈ کے عملے نے امدادی کاموں کے دوران 15 زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا، جن میں سے 4 کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ فائر بریگیڈ کے 2 اہلکار بھی زخمی ہوئے۔ خوفناک آگ میں جھلس کر ہلاک ہونے والوں کی تعداد 10 ہو گئی، جن میں سے 3 سے 10 سال کے 5 بچے بھی شامل ہیں۔ ہلاک اور زخمی ہونے والوں میں خواتین بھی شامل ہیں۔ تاحال آگ لگنے کی وجہ کا تعین نہیں ہو سکا۔ ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ روس سے سستے خام تیل کی خریداری کے معاملے پر وزیر پیٹرولیم اور وزیر خارجہ آمنے سامنے آ گئے۔ وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ روس سے سستا تیل لینے کا معاملہ آگے بڑھ رہا ہے، وہاں سے خام تیل ملے گا اور رعایتی قیمت پر ملے گا۔ امید ہے وہ ہمیں پیٹرول اور ڈیزل بھی سستے داموں دے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ سستے تیل کے لیے روس گئے، وہاں سے مثبت رد عمل آیا۔ روس سے پیٹرول اور ڈیزل بھی رعایتی قیمت پر ملے گا۔ آذربائیجان سے بھی گیس معاہدے ہو رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم ہر مہینے 20,000 ٹن LPG لے کر آ رہے ہیں، گزشتہ سال کی نسبت اس سال زیادہ گیس فراہم کر رہے ہیں۔ قطر سے گیس کے مزید کارگو منگوا رہے ہیں۔ جنوری فروری میں قطر سے اضافی LNG کارگو آئے گا۔ مصدق ملک کا کہنا تھا کہ ہمارا فرض ہے کہ ہم وزارت خارجہ کو اعتماد میں لیں، ہم تیل کی خریداری سے متعلق ابہام دور کریں گے۔ وزارت پیٹرولیم کو تیل کی خریداری میں اضافی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ کہ ان کے پورے کیسز میچور تھے، نیب کے اندر سے ہمیں کہتے تھے کیسز میچور ہیں، لیکن پیچھے سے ہمیں اجازت نہیں ہے۔ اب پیچھے سے اجازت کون نہیں دے رہا تھا؟ جنرل باجوہ صاحب۔ جنرل باجوہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، وہ فیصلہ کرتے تھے کہ کون سی نیب نے کس کے اوپر کب کتنا دبانا ہے، پھر کب چھوڑ دینا ہے، کب اندر اس کو ڈالنا ہے۔ شہباز شریف کا اوپن اینڈ شٹ کیسز تھے، اس کا کیس ہی نہیں لگتا تھا، ہم بالکل بے بس تھے، پرائم منسٹر بے بس بیٹھا تھا۔ اور یہ
ये क्या शो करता है कि यहां मुल्क के अंदर जो कानून की हुक्मरानी है वो नहीं है। तो मैं इसलिए आखिर में फिर से आपको अपील करता हूं कि आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये जो आने वाले दिन है, इस मुल्क को आपकी जरूरत है। आपको हर तरह का प्रेशर डालना चाहिए कि देयर आर नो होली काउज। ये जो एक अपने आप को कानून के ऊपर लोग बैठा देते हैं और वो सामने हमारे मुल्क के अंदर मजाक होता है। ये जो इलेक्शन कमीशन कर रही है, इतना ब्लेटेंटली एक बायस कर रही है सबके सामने। 8 दफा इन्होंने हमारी पार्टी के खिलाफ फैसले दिए हैं, 8 दफा हम अदालत गए और 8 दफा अदालत ने ओवरटर्न किए फैसले क्योंकि हमारे खिलाफ दिए हैं। तो ये जो सारा एक पूरा क्लीक बना हुआ है, माफिया बना हुआ है, इस मुल्क को सिर्फ इनका मकसद रूल ऑफ लॉ खत्म करना है। इसलिए कि जब तक रूल ऑफ लॉ है तो तब तक इनके सामने रुकावटें हैं। रूल ऑफ लॉ खत्म हुआ तो ये और इनके बच्चे इस मुल्क के ऊपर हावी हो जाएंगे और ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है। मैं इंशाअल्लाह, मेरी तो कमिटमेंट है, जब तक मैं जिंदा हूं मैं इनका मुकाबला करूंगा और रूल ऑफ लॉ के लिए लड़ूंगा। लेकिन मैं फिर से ये चाहता हूं कि हमारी जो लीगल कम्युनिटी है इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मैं उम्मीद रखता हूं कि आप अब इस मुल्क को बचाने के लिए, क्योंकि मैं एक्चुअली बिलीव करता हूं कि अगर हमने रूल ऑफ लॉ के लिए ना लड़े तो हमारे मुल्क का कोई फ्यूचर नहीं है। शुक्रिया। जब चाहें जो चाहें, खाना हमेशा लाहौरी चिली से खाएं। लाहौरी चिली मेरा रेस्टोरेंट। मेरा भी तो है। 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 हम सबका रेस्टोरेंट।